نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سورہ احزاب میں، اس میں بیویاں داخل نہیں ہیں کیونکہ شیعہ حضرات بیویاں داخل نہیں کرتے، صرف یہ 5 حضرات کو داخل کرتے ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا یہ معصوم ہو گئے، ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے؟ جواباً عرض ہے کہ آیت شروع ہی ہوتا ہے یا نساء النبی سے، عورتوں کو مخاطب کیا ہے، پھر 10 مرتبہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ لایا ہے، کرنا فی بیوتکن، اقیمنا الصلاۃ، آتینا الزکات، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیویاں پہلے داخل ہیں، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 حضرات کو ایک موقع، 2 موقع پر داخل کیا ہے کہ ہؤلاء اہل، تو حضرت ازواج مطہرات پہلے داخل، یہ حضرات دوسرے نمبر پر داخل، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو حرم قرار دیا اور مدینہ کے بعد میں حرم قرار دیا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، نبی کریم نے مدینہ کو حرم قرار دیا، دونوں حرم میں داخل نکلا نہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیویوں کو نکالا نہیں ہے اہل بیت سے، چنانچہ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اما انا من اہل البیت، قال بلا انشاءاللہ، کیا ہم لوگ بھی اہل بیت میں داخل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سنن بہقی اور حدیث کا نمبر ہے 2861 کہ ہاں تم تو پہلے نمبر پر داخل ہو، حضور نے ان کو نکالا نہیں ہے اہل بیت سے، اس لیے یہ دونوں داخل ہیں۔ شیعہ حضرات بیویوں کو داخل کا خارج کر دیتے ہیں اور بعد مرتبہ برا بلا بھی کہتے ہیں، حالانکہ امہات المومنین، اور ان 5 کو ہمیشہ اہل بیت کہتے رہتے نہیں۔ جہاں بھی اہل بیت کا تذکرہ ہے حدیث کے اندر، وہ ازواج مطہرات اور حضرت علی دونوں شامل ہیں۔ دوسری بات ہے کہ کیا ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے؟ جواب یہ کہ اللہ کو کسی کے ساتھ یاری نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی زیادہ اختیار کرے گا وہی اللہ کے نزدیک ہے۔ چنانچہ یہاں بھی آیت میں بھی جمع وہ ماضی کا صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے، مضارع اور مستقبل کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یذھب، اللہ چاہتے ہیں کہ آئندہ تم کو پاک کریں، رجس سے لے جائیں، مستقبل لیطہرکم، پاک کریں، اگر تم یہ اعمال کرو گے تو پاک کریں گے۔ طہرکم نہیں کہا کہ تم کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا، اس لیے جو حضرات شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا اور پنجتن پاک ہو گیا اور سارے، یہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، یہ سارے نبی نہیں ہیں اس لیے یہ معصوم نہیں ہے۔ اور تو 2 باتیں ہو گئی کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات داخل ہیں اور یہ حضرات بھی داخل ہیں، اور پاک کوئی نہیں ہے بلکہ پاک اللہ تعالیٰ برکت سے اعمال کریں گے تو کریں گے، یہ دونوں ہیں۔ یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، پوچھ لیا آپ نے تو لوگوں سے بھی پوچھنا، بہرحال ہم نے تفسیر دے کر کے بیان کر دیا۔ میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔